شعبہ زراعت میں گھریلو جانور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ شہر کے لوگ شاید یہ نہ جانتے ہوں، مگر گاؤں کے لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ تھا کا لفظ میں اس لیے استعمال نہیں کر رہا کیونکہ ابھی تک یہ ملک زرعی ہی ہے، مگر شاید کچھ عرصے بعد اس نعمت سے بھی ہم لوگ محروم ہو جائیں۔ پاکستان ان ممالک کی لسٹ میں شامل ہے جہاں گوشت سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے، لیکن کافی عرصے سے مویشیوں میں بیماری کی لہر آئی ہوئی ہے، مگر اس طرف بالکل توجہ نہیں دی جا رہی۔ پہنچے تو ہم چاند مریخ پر بھی نہیں، مگر جو صدیوں سے ایک شعبہ آ رہا تھا اس سے بھی پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ مسائل اتنے ہیں کہ گنتی سے باہر ان کے حل کے لیے اقدامات ہیں ہی نہیں۔ یہ شعبہ اس ملک میں ریڑھ کی ہڈی ہے۔ کل کو جب یہی جانور باہر سے منگوانے پڑیں گے تو پھر خوب پھرتیاں لگیں گی، اقدامات ہوں گے، مگر اس وقت کچھ بھی نہیں ہو رہا، مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ذیل میں جانور پال حضرات کے بنیادی اور سنگین مسائل میں سے چند اہم کا ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کوئی بھی جاندار ہو، اس کی خوراک و علاج کے مناسب دستیابی اس کی معاشرتی اہمیت کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جس قدر ماحول میں آکسیجن، جبکہ جانور پال کسان کو سب سے بڑا مسئلہ یہی درکار ہے کہ گندم سے دگنی مہنگی کھل ہے، منولا میں ملاوٹ اس قدر ہے کہ جانور کھانے سے انکاری ہیں جبکہ کسان خریدنے پہ مجبور۔ دوسری طرف ونڈے کا حال ملاحظہ کریں کہ ایک نام اور ایک رنگ کے کئی اقسام کے ونڈے مارکیٹ میں دستیاب ہیں، جن میں ایک اصلی جبکہ درجن بھر جعلی ہیں۔ ان ونڈوں میں لمحیات، وٹامن سمیت جانوروں کو تر و تازہ اور صحت مند رکھنے کے اجزاء کی جگہ لکڑی کا بورا اور رگڑی ہوئی اینٹیں استعمال کی جا رہی ہیں، جبکہ ان کی قیمت اور سونے کی قیمت میں چڑھاؤ میں کوئی فرق نہیں۔ دوسری طرف علاج معالجے کی صورتحال اس سے بھی زیادہ ابتر ہے۔ ہنگامی حالات تو ایک طرف، یہاں عمومی بیماریوں کی دوائیاں بھی دستیاب نہیں۔ سرکاری اسپتالوں میں ملنے والی دوائیاں اور مسالہ جات منظور نظر لوگوں کے علاوہ ہر کسی کی پہنچ سے بہت دور ہیں۔ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جو دوائیاں مارکیٹ میں دستیاب ہیں ان میں سے 98% جانوروں کو تندرست کرنے کے بجائے کسان کی کمر توڑنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ دوائیاں فروخت کرنے والی کمپنیوں کے عام کرندوں کا معیار وائسرے ہندوستان سے کچھ کم نہیں، حتیٰ کہ سیر و تفریح کی غرض سے اندرون و بیرون ملک خاندان سمیت آئے دن سفر کرتے ہیں، جبکہ کسان کا حال یہ ہے کہ بارش میں گری گھر کی دیوار تعمیر کرنے کے لیے ادھار لینا پڑتا ہے۔ مصنوعی نسل کشی کا عالم یہ ہے کہ مہنگے سیمن، خود ساختہ اور اناڑی نسل کشی کے ڈاکٹروں نے دودھ و گوشت کی عمدہ پیداوار کے روشن خیال کے چہرے پہ کالک ملنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ درج بالا تمام مسائل سے بڑا مسئلہ موجودہ دنوں کی وبا لمپسکن نے اس شعبے سے وابستہ افراد کو مایوسی اور کرب کی انتہا تک پہنچا دیا۔ خدا گواہ ہے، کوئی گاؤں کوٹ ایسا نہیں جس کی خالی کھیتوں میں جانوروں کی کثیر تعداد میں لاشیں کتے، کوے اور گدھے نہ نوچ رہے ہوں۔ یہ شہری لوگ اور مکلف لباس والے افراد کے لیے بھلے مردار جانور ہیں، مگر یہ کسان کے لیے اگرچہ اولاد نہیں مگر مستقبل کے حسین خوابوں کے لاشیں ضرور ہیں۔ یہ کسی کسان کی بیٹی کا جہیز کا سامان ہے تو کسی بیوہ کے بچوں کے منہ کا نوالا۔ یہ ایک طرف نوجوان کاشتکاروں کی سالوں کی محنت ہے تو دوسری طرف بوڑھوں کی ساری زندگی کا ثمر۔ مگر افسوس حد افسوس کہ اس وبا کی روک تھام اور علاج معالجے کی فکر کسی کو نہیں۔ کاشتکار اپنی ماں، بیٹی، بہن یا بیوی کا زیور بیچ کے علاج کے نام پہ لوٹنے پہ مجبور ہے، تو ضمیر فروش طبقے اپنے تجوریاں بھرنے میں، افسر شاہی، چاپلوسی اور سازشوں میں مصروف ہیں، تو ارباب اختیار اپنے تخت بچانے اور چھننے میں یہ شعبہ دیگر شعبوں کی طرح آخری سانسیں لینے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ اگر اب بھی اس شعبے کے مسائل کے حل پہ توجہ نہ دی گئی تو وہ وقت دور نہیں کہ ان مکلف اور نازک مزاج لوگوں کی اولاد دودھ اور گوشت کے نام معلوم کیا کچھ کھانے اور پینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو ہر آفت سے محفوظ رکھے، آمین۔